أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیے۔ جب نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لہذا ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، ان سے بیگار اور خدمت لیتے تھے۔ یہ نجات دینا کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے صاف قیامت تک کے لیے کہ جو شکر کرے گا اس کی نعمتیں بڑھیں گی اور جو ناشکری کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، میرے ذریعے سے اعلان کرایا، تمہیں اطلاع دی، لئن شکرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے
لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے، نعمتیں تمہاری بڑھاتے رہیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انہی چیزوں میں نعمتوں کا استعمال یہ شکر ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان کا استعمال اللہ کے ذکر میں، دین کی باتوں میں، بھٹکو ہوئوں کو راستہ بتانے میں، مسائل بتانے میں اس کا استعمال ہو، یہ کیا؟ یہ شکر ہے۔ اس زبان سے غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالیاں بکنا، دوسروں کی عزت کو اوپر حملہ کرنا، یہ زبان کا استعمال غلط ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت کو نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھیں گے بلکہ بڑھا دیں گے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ کبھی ہم سے چھینی نہ جائے۔ اللہ کا احسان و انعام دیکھیے، نعمتیں بھی دی اور بندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ نعمتیں بچیں گی کیسے۔ یہ آنکھوں کی روشنی نعمت ہے، یہ روشنی باقی رہے۔ یہ زبان میں قوت گویائی نعمت ہے، یہ نعمت باقی رہے۔ کانوں سے سننا نعمت ہے، بہرے نہ ہو جائیں۔ آنکھوں کی روشنی نعمت ہے، اندھے نہ ہو جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر یہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نعمتیں سیف کیسے ہوں؟ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ نعمتیں بچیں گی کیسے؟ فرمایا شکر ادا کرو۔ اور صرف یہی نہیں بچ جائیں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی۔ ہر آدمی چاہتا ہے جو نعمت ہے یہ رہے، اور صرف اتنی نہ رہے بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ تو نعمتیں بچانے، نعمتیں بھی دی، نعمتیں بچانے کا طریقہ، نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیا؟ شکر کرو گے نعمت بچے گی بھی اور بڑھے گی بھی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ نہیں کہا ہم تمہیں عذاب دیں گے، اگر ہم دینا چاہیں گے تو بڑا سخت ہے، لیکن نعمت شکر پر وعدہ کر لیا خدا نے، نعمت بڑھے گی۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی کو شکر کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے اس کی نعمت بڑھ کے رہے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جس آدمی کو دعا کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب دعا بھی قبول ہوگی، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب توفیق مل گئی تو قبول بھی ہوگا۔ جس آدمی کو استغفار کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ اللہ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ جس آدمی کو توبہ کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے اس کی توبہ قبول بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری سے کیا ہوتا ہے؟ سزا ہو سکتی ہے۔ ایک سزا کیا ہے؟ وہی نعمت چھین لی جائے۔ اس کے علاوہ ناشکری کی الگ سے سزا مزید ملے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، مانگا، بھیک مانگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کھجور تھی اور ایک ہی تھی۔ آپ نے اس کو ایک کھجور دی تو اس نے وہ کھجور پھینک دی اور کہنے ایک کھجور،
وہ چلا گیا، اس نے ناشکری کی۔ اتنی دیر میں دوسرا آدمی آیا، وہ بھی سائل تھا۔ جب اس نے سوال کیا تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور دی۔ تو وہ کیا بولا؟ اس نے اس کھجور کو لیا اور کہنے لگا سبحان اللہ، تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے، یہ تو بہت بڑا تبرک ہے، یہ تو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اس کو ہم خرچ بھی نہیں کریں گے تاکہ اس کی برکت باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس 40 درہم رکھے ہوئے ہیں، لے کے آؤ اور اس کو دے دو۔ 40 درہم بھی اسے ملے اور کھجور بھی ملی، نعمت میں اضافہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی خوشی رضا بھی حاصل ہوئی، اللہ کے نبی کا تبرک بھی حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے، یہ نہیں کہا ہم سزا ضرور دیں گے، جی چاہے گا تو دیں گے، جی چاہے گا معاف کر دیں گے، مگر نعمت کے شکر پر نعمت میں اضافہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا شکر کرو خدا کا، اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے، شکر کرنے سے نعمت کس کی بڑھے گی؟ تمہاری بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا فائدہ چاہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہے شکر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ناشکری کرو گے، اور تم نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ سب ناشکرے بن جائیں جو زمین میں بستے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، شکر کرنے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں جو کہہ رہا شکر کرو۔ من کردم خلق را سودے کنم، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، ہم نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہمارا فائدہ ہو جائے، یہ تو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق کو اپنی نعمتوں سے نواز دے، اس لیے اپنا نقصان نہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو نقصان نہ کرو۔ ہر آدمی اپنا فائدہ چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، وہ فرما رہا ہے نعمتیں تمہیں اور نہیں بڑھا دیں گے، اور دیکھو اگر ناشکری کرو گے تو کیا ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جن اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو میری خدائی اور میری عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر دنیا کے تمام انسان اور جن باغی بن جائیں، سرکش بن جائیں، ناشکرے بن جائیں تو میری عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ ہم بے نیاز ہیں، محتاج نہیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جن یہ سب ناشکرے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب شکر گزار ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا،
اور اگر یہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اگلے اور پچھلے سب، انسان اور جن سب، اور سب اپنی اپنی مرادیں مانگیں، اے اللہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور آدمی کی مرادیں تو اسی حساب سے ہوتی ہیں، اور ہم سب کی مرادیں پوری کر دیں، تو میری عطا اور نوازش میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے۔ اس لیے اللہ تو بے نیاز ہے، شکر کرنے کا جو اس نے حکم دیا ہے تو بندوں کے فائدے کے لیے ہے۔ شریعت کا ہر حکم بندوں کے فائدے کے لیے، نماز بندوں کے فائدے کے لیے، روزہ بندوں کے فائدے کے لیے، زکوٰۃ بندوں کے فائدے کے لیے، حج بندوں کے فائدے۔ جس چیز سے روکا اس سے رکنے میں فائدہ، اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے میں فائدہ، کس کا؟ بندوں کا فائدہ۔ آنکھ بند کر کے کرتے چلے جاؤ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اور اگر تم نے بغاوت کی تو سمجھ لیے نقصان اللہ کا نہیں ہے، نقصان تمہارا ہی ہے۔ فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، اور وہ سب جو زمین میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا، اور وہ حمید ہے۔ حمید مانے قابل تعریف، کوئی تعریف کرے جب بھی وہ تعریف کے قابل ہے، اور تعریف نہ کرے جب بھی تعریف کے قابل ہے۔ انک حمید مجید، کہاں؟ درود شریف میں آتا ہے انک حمید مجید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاب کیا، ناشکری کر رہے تھے مکے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت نہیں دی، سب سے بڑی نعمت دی، سب سے بڑی نعمت۔ ہر نعمت جس کے صدقے میں ملی اور مل رہی اور ملے گی، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے ہی میں بھیج دیا۔ وطن بھی مکہ اور مکے کی قوم کے ایک فرد ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کی ناشکری پر سزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور شکر پر نعمت باقی رہتی ہے اور نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی جب ناشکری کرتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو کچھ مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی تم سے پہلی امتوں کی؟ ان کے قصے، ان کے واقعات تم نے نہیں سنے؟ وہ کون کون سی امتیں تھیں جو اس امت سے پہلے آئیں؟ ہر امت تو اس امت سے پہلے آئی۔ اللہ نے ان میں سے مشہور نام جن کو عرب لوگ جانتے تھے، ان کے نام بھی اللہ نے بتا دیے۔ کیا کہا؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، والذین من بعدہم، اور ان کے واقعات جو ان کے بعد گزرے ہیں۔ یہ تو مشہور ہیں، یہی امتیں نہیں آئیں دنیا میں۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، تو امتیں کتنی ہوں گی؟ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد میں ہوئے ہیں، اللہ فرما جو ان کے بعد میں ہوئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان کے تفصیلی حالات اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، نہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا تو ذکر آ بھی جاتا ہے مگر اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کذب النصابون، کذب النصابون، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، آپ کا جو شجرہ ہے، اس میں جو نام آتے ہیں، ان ناموں کو بعض لوگ آدم علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اسماعیل تک، اور اسماعیل کے بعد اور آگے تک آدم تک۔ ایک مولانا صاحب تو اپنی تقریر میں یہ نام سناتے ہیں باقاعدہ، یہ سارے نام سناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے اللہ کے نبی کے روضے پہ بھی یہ شجرہ پڑھا آپ کا۔ جیسے کوئی میراثی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، حضور کے دربار میں حاضر ہو کر کے میں نے وہ پڑھا۔ پہلے جب میں نے پڑھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ فلاں مولانا ہے نا، یعنی آپ طارق جمیل ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں خیریت کیا ہوا؟ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور حضور نے جو ہے تمہارے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ اب آپ بتائیے حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو میرا نسب نامہ بیان کر رہے ہیں اوپر تک، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں وہ؟ جھوٹ، ان کو پتہ ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، اتنے بڑے عالم، حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے عالم، جن کو اللہ کے نبی نے دعائیں دیں، وہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں جھوٹ بولا ہے نسب بیان کرنے والوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے معد ابن عدنان، معد ابن عدنان، وہاں تک جتنے لوگ ہیں شجرے میں کا ان کو تو جانتے ہیں لوگ، مگر اس کے آگے جو نام بتائے جاتے ہیں وہ نام تحقیقی نہیں ہیں۔ اس سے اوپر بزرگوں کے نام کسی کو پتہ نہیں۔ کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 30 واسطے ہیں، 30 لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ جب پتہ نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا اچھی بات ہوگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوشی کا بھی اظہار کریں گے۔ سوچیے آپ، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، خواب یہ کہہ رہا ہے۔ خواب حجت نہیں ہوتا، خواب سے مسئلے نہیں ثابت ہوتے ہیں، اور پھر خواب ہو اس کے اندر کوئی بات حدیث کے خلاف ہو تو پھر وہ خواب قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد قومیں ہوئیں، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کے تفصیل حال کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ بتا رہا ہے کیا؟ ان تمام امتوں کے پاس سمجھانے کے لیے ہم نے نبی بھیجے تھے، اور بعد میں ہم نے ان قوموں کو برباد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، نبی کو مان لینا، ایمان لے آنا، یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ نبی کی مخالفت کرنا، ان کی دعوت کو رد کر دینا، ان کو اذیتیں پہنچانا، یہ ناشکری ہے۔ تو جن جن قوموں پر عذاب آیا ہے، مکے والوں تم بہت بڑی نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، جن جن کے پاس تمہیں خبر نہیں پہنچی، جن جن کے بعد نبی آئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ سنیے، فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، ان تمام قوموں کے پاس ان کے زمانے کے رسول آئے اور خالی ہاتھ نہیں آئے، بالبینات، معجزات لے کے آئے، دلائل لے کر کے آئے، پروف لے کر کے آئے، کاہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا، میں اللہ کا نبی۔ ہر زمانے کو نبی کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، اس زمانے کے لائق جو معجزے تھے وہ عطا فرمائے۔ ہر نبی صاحب معجزہ تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مگر ان ظالموں نے ان نبیوں کی قدر نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟
فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے لوٹا دیے ان کے ہاتھ ان کے منہ میں۔ ان قوموں نے نبیوں کے ہاتھ ان کے منہ میں لوٹا دیے، مطلب نبیوں کے ہاتھ پکڑ کر کے نبیوں کے منہ میں اڑا دیے۔ بس آگے نصیحت نہ کرو، ہم نہیں سنتے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے انہوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پہ رکھ دیے، آگے ہم آپ کی نصیحت سننا نہیں چاہتے، ہم ناقدرے ہیں۔ تیسرا مطلب، ان لوگوں نے نبیوں کی بات سننے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے، چبانے لگے اپنے ہاتھ مارے غصے کے۔ کیوں؟ نبی کیا تعلیم لے کے آئے؟ سب سے پہلے نبی کیا دعوت دیتا؟ نماز پڑھو، توحید کی دعوت۔ لگ رہا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ سب سینکڑوں خداؤں کے پوجنے والے تھے۔ جیسے ہی نبی نے اعلان کیا توحید کا تو یہ برداشت نہ کر سکے اور مارے غصے کے اپنے ہاتھ چبا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے خداؤں سے کام نہیں چل رہا ہے تو ایک خدا سے کیسے چلے گا؟ ہے یہ ہمارے باپ دادا کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ مارے غصے کے اپنے ہاتھ انہوں نے چبا لیے۔ چوتھا مطلب، انہوں نے نبیوں کے ہاتھ نبیوں کے منہ کی طرف واپس کر دیے۔ ان کے ہاتھ واپس کر دینے کا مطلب، ہاتھ سے مراد ہے نعمتیں، ہاتھ سے مراد نعمتیں۔ نبیوں کے ہاتھ سے جو نعمتیں ملی، اللہ کے حکم ملے، اللہ کے فرامین ملے، ہدایت کا سامان ملا، انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ لوٹا دیا، واپس کر دیا۔ کہتے ہیں اردو میں محاورہ کیا ہے؟ ہم نے وہ ان کے منہ پہ مار دیا۔ انہوں نے جو دیا تھا ہم نے ان کے منہ پہ مار دیا۔ منہ پہ مار دینے کا مطلب یعنی واپس کر دیا۔ ان سب نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور صاف صاف کیا کہا؟ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور کہا ہم نہیں مانتے اس شریعت، اس پیغام کو جس کو دے کر تمہیں بھیجا گیا۔ ہم تو مانتے نہیں تمہیں بھیجا گیا، تم کہہ رہے ہو ہمیں بھیجا گیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ صاف صاف انکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نبی کو، وہ تو امبیسڈر ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ کسی ملک کے سفیر کی توہین کرنا یہ اس ملک کی توہین ہے۔ انبیاء کی توہین یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اتنے بڑے مجرم تھے، عقل کے دشمن تھے۔ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے ہیں جس پیغام کو دے کے تمہیں بھیجا گیا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنِي، اور جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو مجھے اس میں شک ہے، مجھے اس میں شک ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ کاہے کی دعوت دے رہے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے شک ہے اس میں۔ تو نبیوں اور کیا کہا؟ شک ایسا ہے جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، بڑی بے چینی ہو رہی ہے تمہاری دعوت سے۔ تو پیغمبروں نے کیا کہا؟ عجیب قسم کے لوگ ہو تمہیں اللہ کے وجود میں شک ہے، تمہیں اللہ کی توحید وحدانیت میں شک ہے، یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، تمہیں اللہ کی وحدانیت میں شک ہے۔ یہ تو عقل کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، عقل کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہر ذرہ درخشاں ہے انوار الہی سے، اور ہر سانس یہ کہتی ہے
ہم ہیں تو خدا بھی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ شیخ سعدی کہتے کوئی چیز آج تک خود سے نہیں بنی، کوئی لوہا خود سے تلوار نہیں بنا۔ تو اتنا بڑا آسمان اندھوں کو بھی دکھ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا نظام عالم یہ بنا ہوا ہے، تو کوئی ہے بنانے والا۔ اور عجیب بات ہے، یہ لوگ یہ تو کہتے تھے، شرک کرتے تھے، مگر یہ بات یہ بھی مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے۔ جب اکیلے اللہ ہے، پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو عبادت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور پھر کرو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، پیغمبروں نے کیا کہا؟ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان کے رسولوں نے کہ اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے، اللہ کے وجود میں شک ہے، اللہ کی توحید میں تمہیں شک ہے، یہ غلط۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا ہے، بغیر بنائے ہوئے بنے نہیں۔ تم بھی کہتے ہو وہی بنانے والا ہے، جب وہی اکیلے بنانے والا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یدعوکم، پھر پیغمبروں نے کہا اور جو ہم تمہارے پاس یہ دعوت لے کے آئے ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ میرا پیغام، میں پیغام لانے والا ہوں۔ حقیقت میں دعوت میری نہیں ہے، دعوت اللہ کی ہے، اللہ ہی تمہیں دعوت دے رہا، کہاں بھٹک گئے تم؟ یدعوکم، وہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے، میری توحید کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، شرک سے توبہ کرو۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ بڑے پاپ کیے تم نے، اتنے دنوں تک تم نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ستایا ہے تم نے ایمان والوں کو، بہت ظلم کیے ہیں تم نے، مگر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تمہیں اب بھی دعوت دے رہا، اب سے آ جاؤ۔ اگر تم آ گئے اور تم نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اب تک کے سارے گناہوں کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے بخش دے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ بخش دے تمہارے کچھ گناہ، تمہارے گناہوں میں سے بخش دے۔ میں سے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب، جو ہم نے پیسے دیے ہیں ان میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، ان میں سے مطلب جتنے دیے سب اٹھا کے دے دو، ہیں کچھ دے دو۔ مما رزقناہم ينفقون، میرے نیک بندے وہ ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ میں پورا مال نہیں دیا جاتا، زکوٰۃ میں کچھ دیا جاتا ہے، یعنی 40واں حصہ، 39 اپنے پاس، 40واں دے دو، 40واں کچھ ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یدعوکم، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کاہے کے لیے؟ تم ایمان قبول کر لو تاکہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے۔ تو کیا ایمان قبول کرنے سے کچھ ہی گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کچھ ہی معاف ہوتے ہیں؟ سب معاف ہوتے ہیں۔ کا سب معاف کون سے والے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جو اللہ کا حق، جو بندوں کا حق ہے وہ ایمان لانے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے قرضہ اور آپ غیر ایمان والے تھے، پھر آپ نے پیسے اس کے دیے نہیں، پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، اب دینا نہیں ہے نا 1 لاکھ، ارے دینا ہے، یہ تو دینا ہے بھائی۔ ایمان لانے سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، یہ بھی معاف، یہ بندے کا حق ہے۔ بیوی کا مہر بھی معاف نہیں ہوگا ایمان لانے سے، اور بہنوں کا جائیداد میں حصہ بھی معاف نہیں ہوگا، ہو جائے گا معاف، اور عمرہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوگا۔ یہ جو لوگ عمرے کرتے ہیں نا،
دم پہ دم عمرے ہیں، ٹوپی کسی کو پہنائی ہو عمرہ کرنے چلے گئے. یہی ہو رہا ہے. قرضہ ہے، بقایا ہے لوگوں کا، وہ نہیں عمرہ کرنے جا رہے. کاہے کے لیے؟ معافی ہو جائے. یہ بندوں کا حق ہے، اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ اپنے حق معاف کرتا ہے. لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، تاکہ بخش دے تمہارے گناہ. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تاکہ تمہیں ڈھیل دے ایک خاص وقت تک. اگر ایمان لے آئے تو ایک خاص وقت تک اللہ تمہیں زندگی دے گا. ایمان نہیں لائے تو اس سے پہلے عذاب آ کر تمہاری گردن دبا سکتا ہے. یہ ڈھیل کب ملے گی؟ اگر ایمان لیا ہو. فرمایا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تاکہ اللہ تمہیں مہلت دے دے ایک مقررہ وقت تک. وہ وقت کون سا ہے؟ ہر ایک کی زندگی کا وقت مقرر ہے. وہ وقت پورا ہوا تو سب کو جانا پڑے گا، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان ہو. وہ تو جانا ہی ہے. کاہے کے لیے جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا ملنا ہے بدلہ. نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، برائیاں کی ہیں تو اس کی سزا ملے گی. اسی لیے مرنا ہے. یہ بلا وجہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی. موت و زندگی بلا وجہ نہیں بنائی ہے. موت میں ضرور کوئی راز دل نشین ہے. موت میں ضرور کوئی راز دل نشین. سب کچھ کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں. اتنا بڑا نظام بنایا اور لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی، پھر مر گئے، ختم قصہ. ایسا نہیں ہے. اس کا ایک مقصد ہے. جب پیغمبروں نے یہ بات کہی تو جواب تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں. انہوں نے پیغمبروں سے کہا کہ تم کہتے ہو اللہ نے مجھے نبی بنایا، ہم یہی نہیں مانتے تم نبی ہو. کیوں؟ فرشتے ہوتے تو ہم سمجھتے تم نبی ہو. ہم ہی جیسے انسان ہو. انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا. ہر زمانے میں رہا کہ نبی جو ہونا چاہیے وہ الگ سے کوئی مخلوق ہونا چاہیے. جہالت. کیوں ان لوگوں نے نبی بھیجنے کا مقصد نہیں سمجھا. نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی اللہ کے حکم سنائے اور حکم سنانے کے بعد ان پر عمل کر کے دکھائے. اور عمل وہی کر سکتا ہے جو انسان ہو. اس لیے کہ کھانا انسان کا کام، فرشتے کھاتے نہیں. پیاس انسان کو لگتی ہے. بیوی بچے انسان کے ہوتے ہیں. استنجے کا تقاضا انسان کو ہوتا، فرشتے کو نہیں ہوتا. تو فرشتہ اگر آ بھی جاتا، اولاً تو فرشتہ اگر آتا، قرآن نے اس سوال کا جواب بہت تفصیل سے دیا. فرشتے کو ہم نے کیوں نہیں بھیجا؟ کہ خیریت اسی میں ہے، فرشتہ نہیں بھیجا. فرشتہ اگر آتا تو پتہ ہے تم زندہ نہ رہتے. فرشتے کو اصلی شکل میں بھیجنا، اصلی شکل میں تو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 2 مرتبہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا. اتنے طاقتور قوی القلب اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود آپ اصلی شکل میں دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. تو جو لوگ بے ہوشی ہے تو بے ہوش ہو گئے، لوگ تو مر جاتے. تو ہدایت کا کام ہو چکا تھا پھر. اور اگر اللہ تعالیٰ بھیجتا فرشتے کو مگر انسانی شکل میں اگر بھیجتا تو لوگ کیا کہتے؟ کیا معلوم تم انسان ہو یا فرشتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اصل شکل میں نہیں بھیجتے. اس لیے اصل شکل تو تم برداشت ہی نہ کر پاتے، مر جاتے. تو ہم پہلے اسے آدمی بناتے پھر بھیجتے. اور جب آدمی بنا کے بھیجتے تو پھر وہی سوال وہیں پہ آتا کہ تم کوئی انسان کا ہی نبی ہو سکتا ہے؟ تم تو انسان ہو، فرشتہ ہوتا نبی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سوال ہر دور میں کیا، اور کچھ جاہل لوگ مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بشر کہنا یہ آپ کی توہین ہے، حضور نور ہے، بشر ہے ہی نہیں۔ یہ تو کافر لوگ کہتے تھے، قرآن میں ذکر ہے بشریت کا انکار کون کرتا تھا؟ کافر کرتے، وہ مسلمانوں کے کرتے، نور ہے حضور۔ اور غریبوں کو یہ پتہ نہیں ہے نور کا مقام کم ہے اور بشر کا مقام نور سے آگے ہے، اس لیے کہ تمام نوریوں کے سردار حضرت جبریل ہیں، نہیں ہے سید الملائکہ، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام معراج کی رات میں نبی کے ساتھ گئے، کہاں تک گئے؟ سدرۃ المنتہا تک، آگے تو نہیں گئے۔ آگے کون گیا؟ بشر، انسان۔ علامہ اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ پورا نظام ایک انسان کے نیچے ہے، انسان آخر تک پورے نظام کے تک پہنچ چکا ہے، وہاں تک رسائی انسان ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ارے ہے، وہ سمجھتے نور کا کہہ دینے سے حضور کا درجہ بڑھ جائے گا، حالانکہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجے ہی نہیں، نبیوں کے امام ہیں آپ۔ اور پھر عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ انسان ہیں، اس لیے کہ آپ کس کی اولاد میں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں کون ہوتا؟ آدمی ہوتے نہیں ہوتے، فرشتے ہوتے۔ پھر جتنے نبی ہیں وہ سب کیا ہے؟ بشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی نور کے ہیں، بتائیے۔ ارے جتنے نبی ہیں وہ سب انسان تھے۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، اور آپ کی سسر بھی ہیں، آپ کی ساس بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں۔ یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ کس کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اور جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں وہ سب انسان ہیں، مگر آپ انسان نہیں۔ کوئی بات ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں کہا قل، آپ کہیے انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں۔ کہنے یہ دیوبندی لوگ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، کہتے انسان ہے اور ہمارے جیسے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل، آپ کہیے انما، میں انسان ہوں، انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا ہوں۔ اللہ کا کہلوا رہا ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے۔ مگر تمہارے جیسے کا مطلب وہ کچھ اور سمجھاتے ہیں، سمجھتے وہ بھی ہیں، مگر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ اور بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے کا مطلب جو تمہارا مقام مرتبہ ہے وہی نبیوں کا مقام مرتبہ ہے۔ تمہارے جیسے کا یہ مطلب نہیں ہے، تمہارے جیسے کا مطلب جو ضرورتیں تمہاری ہیں وہی نبی کی ضرورتیں ہیں۔ نبی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، استنجا بھی کرتے ہیں، وہ بخار بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ لوگ کہنے لگے تم نہیں ہو مگر انسان ہو ہم ہی جیسے، ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے، اور تم نبی ہو بھی نہیں، نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، اور تمہارا مقصد یہ لگتا ہے کہ تم لوگ ہمارے مذہب سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو، ہمارے باپ دادا جن معبودوں کی پوجا کرتے تھے، تمہارا واحد مقصد یہ ہے ہم باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں، معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم یہ چاہتے ہو ہمیں روک دو
ان سے جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اور پھر بھی اگر آپ کو اصرار ہے کہ ہم نبی ہیں تو اس کا کوئی پروف دکھائیے، کوئی دلیل لائیے جس سے ہم سمجھیں کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے نبوت کی دلیلیں یعنی معجزات اتنے دکھائے ہیں، اتنے کسی نبی نے نہیں دکھائے، پھر وہ کیوں کہتے ہیں دلیل لائیے؟ دلیل کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ دکھا دیجئے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دلیل کا مطلب ان کی کیا ہوتا ہے؟ ارے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ دکھائیے۔ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ فاتونا بسلطان مبین، تو ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی سند، کوئی کھلی ہوئی دلیل، معجزہ لائیے تاکہ ہم مجبور ہو جائیں آپ کو نبی ماننے پر۔ تو پیغمبروں نے جواب میں کیا کہا کہ تم نے ہمیں انسان کہا، ہم نے کبھی انکار کیا ہم انسان نہیں، مگر انسان میں فرق ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، جسمانی نعمتوں میں برابر نہیں ہے، روحانی نعمتوں میں برابر نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں بالکل، ہمیں انکار نہیں ہے، مگر اللہ نے ہمیں نعمت نبوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کی نعمت عطا فرماتا۔ کیا فرمایا؟ قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر انسان تمہیں جیسے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کا نبوت ہے۔ جس بندے کو چاہتا ہے اللہ نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ وہ والا معجزہ دکھاؤ۔ کون سا؟ کون سا؟ جو تم چاہ رہے ہو۔ اولاً تو معجزہ کوئی بھی دکھا دیا جائے، دلیل ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کہیں نہیں ان کو گواہ بنا کے لاؤ تو عدالت میں مانا جائے گا؟ بھئی گواہ سے مطلب ہے کہ چچا ہی کو لے کے آئیے گواہی کے لیے، تو دلیل کافی، کوئی سی بھی، ہزاروں دلیلیں دیکھ لی تم نے، خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم کہہ بھی رہے ہو دلیل لاؤ تو سن لو، یہ دلیلیں اور معجزے دکھانا میرے قبضے میں نہیں، ہم جب چاہیں جو چاہے دلیل دکھا دیں، یہ کام اللہ کا ہے، جو مناسب سمجھتا ہے میرے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، نہیں سمجھتا نہیں ظاہر کرتا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس دلیل لے آئیں، معجزہ لے آئیں، تمہارا چاہا ہوا، تمہارا طلب کیا ہوا، تمہارا پسندیدہ معجزہ لے آئیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر پھر بھی تم نہیں مانو گے اور مخالفت کرو گے تو سمجھ لو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ تمہاری اذیتوں سے بچائے گا۔ کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھا دیے ہیں، ہدایت کے راستے، توحید کے راستے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم مجھے پہنچاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو مضبوط سہارے پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور سب مضبوط سہارا سب سے، ہر سہارا جھوٹا، ہر سہارے محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سہارا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو پیدا کیا تو باپ کا پہلے انتقال ہوا، پھر 6 سال کے ہوئے ماں کا بھی انتقال،
8 سال کے ہوئے دادا کا بھی انتقال ہے. کیوں؟ یہ سائے اور یہ سہارے اللہ کو پسند نہیں آئے. بے سایہ کر دیا اس نے شجر سایہ دار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو. باپ کا سایہ، ماں کا سایہ، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ اس نے کر دیا شجر سایہ دار کو. وہ درخت جس کا سایہ سارے عالم پہ پھیلنا تھا، اللہ نے اس کے سارے سائے ختم کر دیے، اس کو اپنے سائے میں لے لیا. جب بھی آدمی بھروسہ کرے تو مضبوط چیز پہ بھروسہ کرے، اور بھروسے کے لائق سب سے مضبوط اللہ ہے. باقی سارے سہارے جھوٹے ہیں، سب محتاج ہیں، سب کمزور ہیں. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. کافروں کو کوئی جواب تو بنا نہیں، ہر سوال کا جواب مل گیا. تو بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت. کھسیانی بلی کھمبا نوچنے لگتی. جب دلائل سے عاجز ہو گئے تو دھمکیاں دینا شروع کر دی. کیا کہا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. اور کافروں نے کہا پیغمبروں سے، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے شہر سے. او لتعودن فی ملتنا، یہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں. کون کون؟ بولو. واپس آ جاؤ یا ایمان لیا. یہ دیکھیے کیا آپشن انہوں نے رکھے سامنے، یہ سمجھ رہے ہیں. کافروں نے کہا ایمان لے آؤ. پھر کافروں نے نبیوں کے سامنے 2 باتیں رکھی. کون کون 2 باتیں؟ اب دیکھیے کافروں نے کیا کہا؟ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، اور اگر شہر میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارا مذہب قبول کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مذہب والا ہی یہاں رہے گا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب سے کہا، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مکے والوں نے کہا، مشورہ کیا تھا نہیں کیا تھا، قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، یا شہر سے باہر نکال دیا جائے. اللہ فرماتا ہے، اور کہا کافروں نے پیغمبروں سے، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یہ ہمارے مذہب میں تم لوٹ آؤ. اگر غور سے آپ سنیں گے تو اس میں ذہن میں ایک سوال آئے گا. آیا کسی کے ذہن میں؟ یہ سب غور سے سن رہے ہیں. میرے مذہب میں لوٹ آؤ. ہاں تو مذہب جو طریقے بھی چلتے تھے اسی پہ پہلے کہ آ جاؤ، یا تم میرے مذہب میں آ جاؤ. لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں، واپسی، گھر واپسی کر لو. گھر واپسی کا مطلب جو پہلے تھے پرانے مذہب پہ آ جاؤ. تو پرانا مذہب کا نبیوں کا وہی تھا جو ان کا مذہب ہے. نبیوں کا کبھی یہ مذہب رہا ہی نہیں. نبی نے کبھی کیا بت پرست، کیا کبھی نہ کبھی، پھر وہی کسی کا مذہب کیا بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ نبی نے کسی کا مذہب نہیں اختیار کیا، وہ اپنے اللہ کو جو مانتا تھا وہی مانتے تھے. نے کبھی بت پرستی نہیں کی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوٹ آؤ. لوٹنے کا مطلب یہاں پہلے تھے، چلے گئے، اب پھر سے آ جاؤ. یہ ایک سوال ہے قرآن کی اس آیت پر. وہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے ورنہ تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں. اس سے لگتا ہے کہ نبیوں کا مذہب بھی پہلے وہی تھا، وہ چھوڑ دیا ہے، پھر سے وہی مذہب اختیار کر لو. حالانکہ کسی نبی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی.
کوئی غیر ایمان، کبھی نبی ایمان سے خالی رہا ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پہلے نبوت سے پہلے تم چپ چاپ رہتے تھے، ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، دعوت بھی نہیں دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرو، چپ چاپ خاموش رہتے تھے، جس سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ہمارے بتوں سے کوئی الرجی نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ یہ بھی وہی، ان کا بھی وہی مذہب ہے جو ہمارا مذہب۔ وہ سمجھ یہ رہے تھے، کاہے سے سمجھ رہے تھے؟ نبی نے تبلیغ نہیں شروع کی تھی، نبی نے نکیر نہیں شروع کی تھی، نبی نے دعوت دینا نہیں شروع کی تھی، اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو غرض ہے کہ نبیوں کو جب انہوں نے دھمکی دی تو نبیوں کا بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر۔ اللہ نے نبیوں سے کیا کہا؟ تسلی دی۔ کیا کہا؟ گھبرانا نہیں، یہ تمہیں نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ خود نہ رہیں گے، نکالنے والے، نکالنے کے ارادہ رکھنے والے خود نکال دیے جائیں گے۔ فرعون گھر سے نکالا گیا اور دوبارہ پھر اسے اپنے محل میں جانا نصیب نہیں ہوا۔ مکے والوں نے دھمکیاں دیں، اللہ کے نبی خود سے نکل کے مدینے چلے گئے، انصار صحابہ نے مدد کی۔ سن 8 ہجری میں پھر آپ صحابہ کے ساتھ مکے میں آ گئے۔ مکے والوں کی اسکیم باقی رہی، وہ مذہبی ان کا باقی نہیں رہا۔ مکے میں ممنوع الدخول لغیر المسلم، اس کی حدود حرم میں آج تک بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا نبیوں نے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو نبیوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم برباد کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کی زمین میں ہم تمہیں آباد کر دیں گے، اور یہ ظالم جو نکالنا چاہتے ان کو ہم برباد کر دیں گے۔ چنانچہ جن نے نبیوں کو نکالنے کی کوشش کی وہ سب نکالے گا۔ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا مکے والوں نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بدر کا واقعہ اس کے بعد ہی پیش آیا، اور وہ بڑے بڑے سب ان کے سردار اس میں ختم کر دیے گئے۔ یہ کب ہوا؟ نبی کو نکالنے سے پہلے نہیں، نبی کے نکالنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ جو ہم نے کہا ہم ظالم کو برباد کر دیں گے اور تمہیں آباد کر دیں گے، یہ نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ خالی نبیوں کو یہ دھمکیاں نہیں ملی، نبیوں کی امتیوں سے بھی کہا گیا ہم تمہاری نیشنلٹی ختم کر دیں گے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، تم یہاں کے نہیں ہو۔ ارے ہوا نہیں ہوا، کوششیں کی گئی نہیں کی گئی، ہر دور میں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے مگر میری سنت یہی ہے، ہم ان ظالموں کو برباد کر دیں گے اور ان کی جگہ تمہیں آباد کر دیں گے، لیکن شرط ہے اس کے لیے، شرط ہے اس کے لیے۔ کیا شرط ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اللہ کو جواب دینا۔ لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرا۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ عذاب کی دھمکی۔ نیک چیزوں کا جب وعدہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں وعدہ، اور بری چیز کا جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں وعید، جہنم میں داخل کر دیں گے، یہ کیا وعید۔ اللہ فرماتا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پھر بھی کافر لوگ مانے نہیں۔ جب نہیں مانے تو کافروں نے کیا کیا؟ نبیوں نے کیا کہا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی نبیوں نے۔ کیا دعا؟ اے اللہ فیصلہ کر دے، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ اب ظلم سر سے اونچا ہو گیا، اے اللہ تیری نصرت کی ضرورت ہے۔
نوح علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، پیغمبروں نے دعا کی، اے اللہ فیصلہ کر دیجئے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا، نبیوں کی مدد کی اور نبیوں کے مخالفوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مکے والوں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، لہذا آخری نبی کو عاجز نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ چاہا، فیصلہ مانگنے لگے پیغمبر، اے اللہ آپ فیصلہ کر دیے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا، ہمارے درمیان میں، ہماری قوم کے درمیان میں اے اللہ فیصلہ کر دیجئے۔ جب انہوں نے فیصلہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، وَاسْتَفْتَحُوا، فیصلہ مانگا تو کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ نبیوں نے بھی فیصلہ مانگا اور نبیوں کے مخالفوں نے بھی فیصلہ مانگا۔ پتہ ہے نبی کے مخالف جو کافر تھے انہوں نے بھی فیصلہ مانگا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کافر یہ سمجھتے تھے ہمارا مذہب سچا ہے اور یہ غلط، اس لیے انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجئے اگر یہی سچ ہے۔ ابو جہل نے مدد کی دعا مانگی تھی، اے اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے غلبہ دے دیجئے۔ یہ تو دعا اس نے کی، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ جو سچا ہے اسے غلبہ دے دیے، جو سچے تھے اللہ نے غلبہ دیا۔ فَاسْتَفْتَحُوا، اور وہ فیصلہ مانگنے لگے، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام و نامراد ہوا ہر ظالم و ضدی، جتنے ظالم و ضدی تھے یہ سب اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ نبیوں کو، ان کے ماننے والوں کو شہر سے باہر نکال دے۔ اللہ کہتے یہ تو جو ہوا وہ ہوا، مگر یہ آخری سزا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ، اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے جہنم بھی ہے۔ ابھی جہنم میں کیا ہے؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کو پلایا جائے گا زخموں کا پانی۔ سخت بھوک لگے گی، سخت پیاس لگے گی، پیپ اور خون یہ پلایا جائے گا۔ کوئی پیپ آسانی سے پی سکتا ہے؟ دیکھنے میں خراب، بدمزہ، کیسے کرے گا؟ فرشتے زبردستی پلائیں گے کہ پیو اسے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے بعد لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، سر پہ مارے گا، پیے گا آدمی۔ جب وہ منہ میں داخل کرے گا تو اس کے بعد حلق کے نیچے اتار نہیں پائے گا۔ کیا کہا خدا نے؟ يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اسے آسانی سے حلق کے نیچے اتار نہیں پائے گا۔ اتنا گرم ہے، اتنا ٹھنڈا ہے، اتنا مکروہ ہے، اتنا بدمزہ ہے۔ یہ عذاب ہے، عذاب۔ تم نے ناشکری کی ہماری سب سے بڑی نعمت کی، اس کی سزا ہے۔ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہماری سزا بڑی سزا، یہ سخت سزا۔ اللہ فرماتا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ہر طرف سے آئے گی۔ جہنم میں موت ہر طرف سے آئے گی۔ ہر طرف سے موت آنے کا مطلب ہر عذاب ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اگر موت آنا مقدر ہوتا تو یہ آدمی زندہ نہ رہے۔ اتنے طرح کے عذاب، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کے عذاب۔ ہر عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مرنے نہ دیتا تو ہر عذاب کی وجہ سے وہ مر جاتا۔ موت کی تمنا کرے گا مگر پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موت آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرے گا نہیں پھر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کیا ہے؟ سزا دینا، تکلیف دینا۔ مر گیا تو پھر وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ،
اور پھر بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ اتنے عذاب کے بعد سخت عذاب کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس میں وہ تکلیف نہیں رہتی، تو بدل کے دوسری سزا دو۔ جو مچھروں کی دوا آتی ہے نا، گڈ نائٹ اور کچھوا چھاپ، تو کبھی کبھی جو ہے وہ مچھر عادی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ کاٹنے آ جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں بدل دو، دوسری لاؤ، پھر دوسری لگاؤ، ہے کہ جفائیں سہنے والا کہیں ہو نہ جائے عادی، ظلم جو سہ رہا ہے کہیں اس کو عادت نہ پڑ جائے۔ اس لیے جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ارے ہے نہیں ہے، پہلا روزہ سخت معلوم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 10 روزوں کے بعد پھر 30 روزوں کے بعد کہا 10 اور رکھو، نہیں رکھ لیں گے، آرام سے عادت ہوگی۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ بہترین روزہ کہا گیا۔ کیسے روزہ رکھتے تھے وہ؟ ایک دن رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن رکھتے، کیوں؟ عادت نہ پڑ جائے۔ یہ زیادہ مشکل روزہ ہے، ایک ساتھ رکھتے چلے جاؤ عادت ہو جائے گی، ایک رکھا دوسرے دن نہیں رکھا، عادت ہی نہیں ہوگی۔ تو غرض ہے کہ عادت پڑ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، تو نماز مشکل نہیں، عادت پڑ گئی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پہ کہنا ہے، آٹومیٹک مشین چل رہی، سوچ بھی نہیں رہے کیا ہے، عادت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دھیان دے کے پڑھنا چاہیے نماز، مگر وہ مشین کی طرح ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے بڑا سخت عذاب ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب کیوں ہوگا، ہم نے بھی تو دنیا میں بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، دان کیا ہے، پن کیا ہے، کمبل غریبوں میں بانٹے ہیں، اور جل پانی کا انتظام کیا ہے، اور بھنڈارے اور غریبوں کی مدد ہم بھی تو کرتے رہتے ہیں، یہ کام آئے گا ہمارے۔ اللہ کہتا ہے یہ غلطی ہے، دھوکہ ہے، دنیا میں تو اس کا فائدہ تمہیں ہو جائے گا، مگر ایمان کے بغیر کسی نیکی کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال ایسی اللہ نے دی، کہا یوں سمجھو، تم سمجھ رہو یہ بہت کچھ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راکھ ہو، راکھ کا ڈھیر ہو اور تیز آندھی چلے، راکھ کا پتہ چلے گا؟ اڑ جائے گی۔ تم سمجھ رہو یہ نیکیاں ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال نیکیاں جن کو نیکیاں سمجھتے تھے، کرماد اس راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح جس کے اوپر تیز ہوا چلے، فی یوم عاصف آندھی کے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنے کیے ہوئے کاموں میں سے کچھ بھی حصہ نہیں پائیں، کچھ نہیں ملے گا ان کو ثواب۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں قیامت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، کیسے ہوگی زندگی، دوبارہ جان کیسے پڑے گی؟ اللہ کہتا ہے کتنے احمق لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کے سامنے اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کیا بنایا؟ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ۔ زمین کس نے بنائی؟ پہاڑ اللہ نے۔ یہ پہاڑ چھوٹا ہے اور آدمی بڑا ہے؟ ارے آسمان چھوٹا ہے آدمی بڑا ہے؟ اب وہ ہنس رہے، اچھا آسمان بڑا ہے، سمجھ گئے آپ۔ زمین چھوٹی ہے بڑی ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِمْ، اللہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا بنانا ان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔ جو خدا آسمان اور زمین بنا سکتا ہے وہ دوبارہ ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ٹھیک ٹھیک؟ جو آسمان و زمین بنا سکتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ اس بات پر قادر اگر چاہے تو ان سب کو مٹا دے اور ان کی جگہ پہ دوسری مخلوق پیدا کر دے۔ جو خدا دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے وہ انہی کو مٹا کے دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، یہ سب کے سب آج باتیں بنا لیں، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، آمنے سامنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے بعد جب ڈال دیا جائے گا تو پھر یہ لوگ آپس میں لڑیں گے۔ کون لڑے گا؟ پیچھے چلنے والے لیڈروں سے لڑیں گے، تمہاری وجہ سے یہ مصیبت دیکھنا پڑ رہی ہے، آج ہم مصیبت میں دنیا میں ہم نے تمہارا کہنا مانا تھا، لہذا آج تھوڑا سا عذاب ہی کم کرواؤ۔ اللہ کہتا ہے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ، نچلے طبقے کے لوگ، کس سے کہیں گے؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑے لوگوں سے، جن کے پیچھے چلتے تھے، جو رئیس تھے، جو چودھری تھے، جو لیڈر تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے دنیا میں، اور آج ہم مصیبت میں اسی لیے پڑے ہیں جہنم میں، تو کچھ تو مدد کرو، ہمارا حق بنتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، تو کیا آج ہمارا تم ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ تم ہمیں عذاب سے، اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو اور کچھ ہی کم کراؤ؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں ہدایت دی ہوتی ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو گمراہ تھے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ یا اللہ اگر یہاں ہمیں کوئی بچنے کا، عذاب سے بچنے کا راستہ بتا دیتا تو ہم وہ راستہ تمہیں بھی بتا دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے حق میں، ہم چاہیں روئیں اور چلائیں اور چاہیں صبر کریں، نجات نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنمی لوگ 500 سال تک خوب چلائیں گے، شور مچائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، شاید ترس آ جائے اور نکال لیا جائے۔ جب کچھ نہیں دیکھیں گے تو پھر 500 سال تک چپ چاپ رہیں گے، صبر کریں گے، شاید صبر کی وجہ سے رحم آ جائے۔ پھر کیا کہیں گے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے لیے برابر ہے، ہم صبر کریں یا گریہ وزاری کریں، ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کو ہوش آئے گا، ارے یہ کیا کر سکتے ہیں، خود ہی یہاں پڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے کہنا بیکار ہے، اصلی مجرم کو ڈھونڈو۔ کس کو؟ یہ سب چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں، سب سے بڑا جو لیڈر تھا یہ سب اس کے کارندے ہیں، رضاکار و ایجنٹ ہے، سب سے بڑے کو ڈھونڈو۔ شیطان سے بات چیت ہوگی، شیطان کیا کہے گا وہ بھی سن لو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، کیا کہے گا شیطان؟ سنو، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، نبیوں نے کہا تھا ایمان لے آؤ جنت ہے، کفر کرو گے جہنم ہے، یہ نبیوں کے زبان سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بالکل سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ حساب کتاب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا جھوٹ کہا تھا۔ لیکن تمہارے پاس بھی تو عقل تھی، جو نبی کہہ رہے تھے اس کی دلیلیں تھیں، اور ہم جو کہہ رہے تھے کوئی دلیل نہیں تھی۔ تم نے اپنی عقل کیوں کھو دی؟ تم نے ہماری بات پہ بھروسہ کیوں کیا؟ تم نے نبیوں کے دلائل میں غور کیوں نہیں کیا؟ کیا کہے گا؟
وما کان لی علیکم من سلطان، میرا جرم اتنا ہے میں نے تمہیں غلط راستہ بتایا مگر میں نے زبردستی نہیں کی تھی۔ ہم نے کہا تھا اس وقت ٹھنڈک بہت ہو رہی ہے نماز نہ پڑھنے جاؤ، مگر ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا، تم خود ہی نہیں گئے۔ ارے سستی ہو رہی، بہت ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ شیطان کہا ما کان لی علیکم من سلطان، میری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی زور نہیں تھا، میرا قصور اتنا ہے الا دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ نبی بھی دعوت دے رہے تھے اور ہم بھی دعوت دے رہے تھے، تم نے نبیوں کی دعوت قبول نہیں کی، میری دعوت قبول کر لی، بس ذرا سا ہم نے اشارہ کیا اور تم تو بہت تیزی سے دوڑ پڑے۔ فلا تلومونی، لہذا میرے اوپر ملامت نہ کرو، سارا قصور میرا نہیں ہے تمہارا بھی ہے۔ فلا تلومونی، مجھے الزام نہ دو، ولوموا انفسکم، اپنے اوپر الزام قائم کرو، وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کی خدائی میں شریک کیا تھا، آج میں اس سے بھی بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، جتنے بھی ظالم لوگ ہیں ان سب کے لیے اس دن کیا ہوگا؟ دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ جب اللہ عذاب کا ذکر کرتا ہے فوراً جنت کا ذکر کرتا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کہاں؟ جنات تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات پہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہا بإذن ربہم، داخل کر دیا، ہمیشہ رہیں گے اس میں اپنے پروردگار کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی آپس میں جو دعا ہوگی ملاقات کے وقت وہ کیا ہوگی؟ السلام علیکم، تو یہاں ہے گڈ مارننگ گڈ نائٹ وغیرہ نہیں، تو یہ سلام ہوگا۔ فرشتے کیا آپس میں بھی سلام کریں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما، اور فرشتے بھی آئیں گے وہ بھی کہیں گے سلام علیکم۔ یہ جنت والا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما، اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، رمضان الحق صاحب کو شفا عطا فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، ملک شام کے اور فلسطین کے مجاہدین کے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں پر اپنے قہر و غضب کی اے اللہ بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے مدد فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، یہ جو امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔